بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ہندو شخص کا واقعہ بیان کریں گے جو اذان کا مذاق بنایا کرتا تھا۔ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو اسکپ بالکل بھی مت کیجیے گا۔ تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اذان اللہ کا ایک ایسا کلام ہے جس کو نہ کسی نے لکھا ہے اور نہ کسی نے بنایا ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک عظیم تحفہ ہے تاکہ اس پاک کلام کے ذریعے سے مسلمانوں کو مسجد میں نماز کے لیے اکٹھا کیا جا سکے۔ اسی وجہ سے ہر مسجد میں 5 وقت کی اذان دی جاتی ہے، لیکن آج بھارت میں کچھ لوگوں کی وجہ سے ہر جگہ اذان پر اعتراض ہو رہا ہے، اور نہ صرف اذان پر بلکہ مسلمان سے جڑی ہر چیز پر، چاہے وہ حجاب ہو یا مسجد، الغرض مسلمانوں سے جڑی ہر چیز پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے۔ پیارے دوستو، یہ لوگ شاید اس بات کو بھول گئے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر اللہ انسانوں کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیتا اور ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتانے والے ہیں جو اذان سے اس قدر نفرت کیا کرتا تھا کہ ایک مرتبہ اس شخص نے اذان دینے والے کو گالیاں دے دی اور اسے زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ پھر دوستو اس کے ساتھ کیا ہوا سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، لہٰذا ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیے گا۔ پیارے دوستو، کچھ وقت پہلے کی بات ہے کہ ایک علاقے میں ایک بڑا آفیسر تھا جس کا ایک دن مسلم علاقے میں تبادلہ ہو گیا۔ اس کو وہاں رہنے کے لیے جو رہائش ملی تھی، یعنی کہ جو گھر ملا تھا، اس کے ساتھ ہی ایک مسجد تھی جس کے اندر دن میں 5 وقت اذان دی جاتی تھی۔ ایک دن وہ آفیسر سو رہا تھا کہ فجر کی اذان ہونے لگی، یعنی اس شخص کے کان میں اذان دی جانے لگی، مطلب اس کے کان میں سنائی دینے لگی، جس سے اس کی آنکھ کھل گئی اور اپنی نیند خراب ہونے کی وجہ سے وہ شخص شدید غصے میں آ گیا۔ اگلی صبح اس نے مسجد میں اذان دینے والے مؤذن کو اپنا پاس بلایا اور اس سے کہا کہ کل صبح کی اذان تم لاؤڈ اسپیکر میں مت دینا، کیونکہ میرا گھر مسجد کے بالکل قریب ہے اور جب تم اذان دیتے ہو اس سے میری نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ میری نیند خراب ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، آفیسر کی یہ سب باتیں سننے کے بعد مؤذن نے کہا، یہ تو اللہ کا کلام ہے جسے سن کر انسانوں کو سکون ملتا ہے۔ اگر میں صبح کی اذان لاؤڈ اسپیکر میں نہیں دوں گا تو لوگ بزرگ ہیں جن کی آنکھ نہیں کھلتی تو وہ لوگ کیسے اٹھیں گے؟ اور یہی نہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس گھڑی نہیں ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ٹائم دیکھنا نہیں آتا، تو ایسے لوگ اذان کی آواز سے ہی اٹھتے ہیں اور مسجد میں آ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ بھی صبح جلدی اٹھنے کی کوشش کیا کریں، اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ صبح اٹھ کر آپ بہت سارے کام انجام دے سکتے ہیں، جیسے کہ صبح جلدی اٹھ کر آپ واکنگ اور ورزش کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ کا جسم توانا رہے گا اور آپ کو کوئی بھی بیماری نہیں لگے گی۔ پیارے دوستو، وہ آفیسر مسلمانوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سن کر ان سے شدید نفرت کرنے لگا تھا، اور اس مؤذن کی بات سن کر یہ کہنے لگا کہ مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، خبردار، اگر کل صبح اگر تم نے لاؤڈ اسپیکر میں اذان دی تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، اس طرح اس آفیسر نے مؤذن کو دھمکا کر وہاں سے بھیج دیا، لیکن مؤذن نے بھی آفیسر کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا، لہٰذا اگلے صبح مؤذن نے پھر سے مسجد کے لاؤڈ اسپیکر میں اذان دی، اور جیسے ہی اذان کی آواز اس آفیسر کے کانوں میں گئی تو وہ غصے میں لال پیلا ہو گیا اور فوراً اس مؤذن کے پاس آ گیا اور اسے برا بھلا کہنے لگا۔ پیارے دوستو، صرف یہی نہیں بلکہ شدید غصے کی حالت میں اس آفیسر نے مؤذن کو گالیاں دی اور اسے ایک زوردار تھپڑ بھی مارا کر دیا اور کہنے لگا کہ کل میں نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا کہ صبح کے وقت اذان سے میری نیند خراب ہوتی ہے، اس لیے لاؤڈ اسپیکر میں اذان مت دینا، مگر تم نے میری بات پر بھی غور نہیں کیا۔ پیارے دوستو، یہاں مؤذن اس شخص کو کچھ کہتا بھی تو کیا کہتا، آفیسر کے اس رویے کے بعد مؤذن رونے لگا اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اے اللہ، آج اس تیرا
کلام پڑھنے والے یعنی کہ اذان دینے والے پر ظلم کیا ہے، بس تو اسے اپنا عذاب میں مبتلا کر دے اور اسے ایسی سزا دے کہ اس کی اگلے ٹھکانے لگ جائے۔ پیارے دوستو، مؤذن کی آواز جیسے ہی اللہ کی بارگاہ میں پہنچی تو اللہ نے مؤذن کی دعا قبول کر لی اور اسی دن آفیسر پر اپنا عذاب نازل کر دیا، یعنی کہ اسی رات اللہ کی پکڑ نے اسے پکڑ لیا جس دن اس آفیسر نے اذان دینے والے مؤذن کو تھپڑ مارا تھا۔ اسی رات جب وہ سویا تو صبح نہ دیکھ سکا، یعنی کہ صبح اس کی آنکھ نہ کھلی۔ اس کی وجہ سے یہ تھی کہ اس کا جسم ایک سائیڈ سے پیرالائسس ہو چکا تھا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد اس آفیسر کا بہت سی جگہوں پر علاج کروایا گیا لیکن کہیں سے بھی اس کا علاج نہ ہو سکا، لہٰذا دفتر والوں نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اسے نوکری سے نکال دیا۔ اب اس کے گھر میں رشوت کی جو بھاری رقم آتی تھی وہ بھی آنا بند ہو گئے۔ اب سارا دن ایسے ہی بستر پر رہتا تھا اور اپنی بیوی سے لڑائی جھگڑا کرتا رہتا تھا۔ اس کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ اس کی بیوی سب سے تنگ آ کر بچے کو لے کر مائکے چلی گئی اور اسی دوران اس شخص کا دوسرا حصہ بھی پیرالائز ہو گیا۔ اب اس کا پورا جسم ایک طرح سے بے زبان ہو چکا تھا۔ چنانچہ ایک دن اس شخص کا بڑا بھائی آیا اور اس کو اپنے ساتھ گھر لے گیا لیکن جیسے ہی اس کا بڑا بھائی کو گھر لایا تو بڑے بھائی کی بیوی نے فساد برپا کر دیا، جس سے تنگ آ کر اس کے بڑے بھائی نے اسے اٹھایا اور روڈ کے کنارے پھینک دیا۔ پیارے دوستو، اب روڈ پر پڑے تیز دھوپ اور گرمی میں رہتا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایک دن اسی مؤذن کا گزر اس راستے سے ہوا جس آفیسر نے تھپڑ مارا تھا۔ مؤذن نے جب اسے دیکھا تو فوراً پہچان لیا کہ یہ تو وہی آفیسر ہے۔ اس کے بعد وہ مؤذن اس کے پاس آیا اور قریب سے اس کا حال دیکھنے لگا۔ پیارے دوستو، مؤذن کو اس کی حالت پر ترس آ گیا اور وہاں سے اٹھا کر اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ اب یہ مؤذن اس کی خوب دیکھ بھال کرتا تھا اور قرآن کی آیت پڑھ کر دم کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کے کان میں اذان بھی دیا کرتا تھا، جس کے بعد آہستہ آہستہ وہ شخص ٹھیک ہونے لگا۔ اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ جب آفیسر مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا، وہ شخص مؤذن سے ہاتھ جوڑ کر اپنے کیے پر معافی مانگنے لگا، جس پر مؤذن نے کہا، اے شخص، تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں معافی مانگنی ہے تو اللہ رب العزت سے مانگو، بے شک وہی اللہ ہے جو معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ پیارے دوستو، مؤذن کی بات سن کر وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں رو کر معافی مانگنے لگا، جس کے بعد اللہ نے اس آفیسر کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا اور وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کرے۔ تو دعا ہے کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی روشنی میں لائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان پر کرے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھیں اور یہ ویڈیو آپ کو کافی معلوماتی لگی ہوگی، اس سے بہت زیادہ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پیارے دوستو اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔ تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک معلومات چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ میں جب بھی ویڈیو پوسٹ کروں تو میری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور آپ مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں فالو کرنا نہ بھولیں۔ اللہ پاک سے ہم لوگ کی دعا صراط المستقیم پہ چلنے والا بنا دے۔ ملتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔